اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ اجمعین۔ اللہ تعالیٰ نے جب یہ چاہا کہ وہ پہچانا جائے، جب وہ کنتو کنزن مخفی فاحببت ان عارف، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا کہ میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں سے، آگے اس نے ظہور فرمایا تو سب سے پہلے نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور کیا۔ پچھلی نشستوں میں یہ بہت تفصیل سے ہم آپ کو سارے واقعات بیان کر چکے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حقیقت انسانیہ کا ظہور کیا اور یہاں پر عہد الست لیا گیا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اس مقام کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے ملائکہ اور جنات کو تخلیق کیا، پوری کائنات کو تخلیق کیا، تقدیر کو لکھ دیا، تب فرشتوں کے آگے اللہ نے اپنا راز کھولا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے جا رہا ہوں۔ اور اس کے بعد آدم علیہ السلام کی بشریت کو اللہ نے تخلیق کر کے حقیقت انسانیہ اور اپنی روح ان میں پھونکی۔ حقیقت یہ ہے کہ عمومی طور پر تو تمام انسان اللہ کے خلیفہ اس لیے ہیں کہ ان کے اندر نور مصطفیٰ ہے، لیکن حقیقی طور پر تمام انسان اللہ کے خلیفہ نہیں، سیدی رسول اللہ کے خلیفہ ہیں۔ اس کی واضح مثال اس کی کہ جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ خلیفہ بنے سیدی رسول اللہ کے پردہ فرمانے کے بعد، تو لوگوں نے سیدنا ابو بکر سے فرمایا کہ مبارک ہو، آپ اللہ کے خلیفہ ہو گئے، خلیفۃ اللہ فی الارض۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے چین ہو گئے اس کے اوپر۔ آپ نے فرمایا نہیں، ایسی بات نہ کرو، اللہ کے خلیفہ صرف سیدی رسول اللہ ہیں، میں سیدی رسول اللہ کا خلیفہ ہوں۔ تمام انسانوں میں نور مصطفیٰ ہے، اسی وجہ سے سب انسان سیدی رسول اللہ کے خلیفہ ہیں، نائب ہیں آپ کے، لیکن اپنے اپنے تقوی اور درجے کے مطابق ان کو ڈیوٹیاں دی جاتی ہیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء آئے، حقیقت میں وہ سب سیدی رسول اللہ کے خلیفہ ہیں، سیدی رسول اللہ کے نائب ہیں۔ آپ سید المرسلین ہیں، تمام انبیاء کے سید آپ ہیں، اور اسی لیے واقعہ معراج پر تمام انبیاء کو اکٹھا کر کے آپ نے مسجد اقصیٰ میں امامت فرمائی تھی اور تمام انبیاء نے آپ کے پیچھے نماز ادا فرمائی۔ آج آپ سے اس دنیا میں خلافت کے حوالے سے بات کریں گے، اس کے راز کھولیں گے آپ کے سامنے۔ یہ بات سیدنا ابو بکر نے بالکل واضح فرما دی کہ جو خلافت راشدہ ہے وہ سیدی رسول اللہ کے خلیفہ ہیں، وہ خلیفۃ اللہ فی الارض نہیں، خلیفۃ الرسول ہیں، اور اسی لیے سیدنا ابو بکر کا جو خطاب ہے وہ خلیفۃ الرسول ہے۔ لیکن یہ خطاب صرف سیدنا ابو بکر تک محدود نہیں ہے، سیدنا عمر بھی خلیفۃ الرسول ہیں، سیدنا عثمان بھی خلیفۃ الرسول ہیں، سیدنا علی بھی خلیفۃ الرسول ہیں۔ اور اس خلافت راشدہ میں جو سب سے زیادہ گہری اور حیرت انگیز بات آپ کو نظر آتی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے سیدی رسول اللہ کی سنت پر پورا دین ان خلفائے راشدین میں اکٹھا کر دیا تھا۔ آپ کے پاس سیاسی اور عسکری قیادت بھی تھی، سیاسی اور عسکری خلافت بھی آپ کے پاس تھی، فقہ اور شریعت کی خلافت بھی آپ کے پاس تھی، اور روحانی اور معرفت کی خلافت بھی آپ ہی کے پاس تھی۔ سیدنا ابو بکر سیدی رسول اللہ کے خلیفہ تھے، آپ ایک مرشد کامل بھی ہیں، آپ ایک فقہ کے امام بھی ہیں، اور آپ ایک اسلامی ریاست کے سربراہ اور عسکری اور سیاسی قائد بھی ہیں۔ یہ تینوں چشمے فقہ کے، معرفت کے اور سیاسی اور عسکری قوت کے ایک مرکز پر جمع تھے۔ یہ خصوصیت ہے خلافت راشدہ کی۔ سیدی رسول اللہ نے یہ فرما دیا تھا
آپ نے حدیث شریف میں پہلے بتا دیا تھا مسلمانوں کو کہ میرے بعد خلافت راشدہ ہوگی جو تقریباً 30 برس کے آس پاس قائم رہے گی۔ اس کے بعد آپ نے اشارہ فرما دیا تھا کہ اس کے بعد ملوکیت آئے گی، اور آپ نے اشارہ فرما دیا تھا کہ زمانے کے مختلف ادوار میں دور گزرتے آئیں گے اور کاٹ کھانے والی بادشاہتیں آ جائیں گی، اور پھر آخری زمانے میں اللہ ایک مرتبہ پھر خلافت الحمنہج النبوہ کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ آج آپ کو اس کا راز اور حقیقت بتاتے ہیں۔ دوسری جانب سیدی رسول اللہ نے فرمایا کہ جس کی گردن میں بیعت کا طوق نہ ہو وہ جاہلیت کی موت مرا، یعنی آپ کو لازماً کسی نہ کسی خلافت سے بیعت کرنی ہوتی ہے۔ تو جب خلافت راشدہ کے بعد وہ خلافت ختم ہو گئی اور ملوکیت اور کاٹ کھانے والی بادشاہتیں آ گئیں، تو پھر انسان کہاں بیعت کرے؟ جیسے کہ آپ کو حقیقت بتائی کہ خلافت راشدہ میں 3 چشمے ایک ہی جگہ جمع تھے، سیاسی اور عسکری قیادت بھی وہیں تھی، فقہ اور شریعت بھی وہیں تھی، اور معرفت اور طریقت بھی وہیں تھی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پردہ فرمانے کے بعد جب خلافت راشدہ ختم ہو گئی اور اس کے بعد امید خلافت آئی یا امید ملوکیت آئی، تو اس وقت یہ جو 3 چشمے تھے پہلے 2 میں تقسیم ہو گئے، سیاست الگ ہو گئی، سیاسی خلافت الگ ہو گئی، اور دینی اور روحانی خلافت الگ ہو گئی۔ سیدنا امام حسین جو کربلا کے میدان میں اپنے دین کی حفاظت کے لیے، سیدی رسول اللہ کے دین کو بچانے کے لیے آپ وہاں پہنچے اور پورا خاندان کٹوا دیا، اس وقت یہی تھا کہ سیاسی خلافت بغیر روحانی اور بغیر شریعت کی قوت رکھتے ہوئے الگ ہو چکی تھی، اور دینی اور روحانی اور شرعی خلافت سیدنا امام حسین کے پاس تھی۔ وہ جو واقعہ ہوا، وہ جو تکلیف دہ واقعہ ہوا، جو پوری اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، سیدنا حسین کی اس شہادت پہ بابا اقبال نے فرمایا تھا، اس شہادت کا مقصد ہی یہی تھا کہ دینی، روحانی اور سیاسی خلافت کو ایک دفعہ پھر اکٹھا کیا جائے۔ مگر ظاہر ہے اللہ کی مرضی تھی، جن کو اہل بیت کو جو قربانی دینی تھی وہ انہوں نے دی، لیکن اللہ کا فیصلہ ہو چکا تھا کہ یہ تینوں خلافتیں آگے جا کے الگ الگ کر دی جائیں گی۔ نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ آنے والے دور میں جو روحانی خلافت تھی، جو سیدنا ابو بکر کے طریقہ نقشبندی اور سیدنا علی کے طریقہ قادری، چشتی اور سہروردی کے ذریعے چلی، وہ امت میں روحانی خلافت کا سلسلہ الگ چل پڑا۔ جو شریعت کی خلافت تھی وہ سلسلہ امام مالک، احمد بن حنبل، شافعی، ابو حنیفہ نے لے لیا، ان کے ذریعے الگ وہ سلسلہ چل پڑا، وہ چشمہ الگ روانہ ہوا۔ اور جو سیاسی خلافت تھی بغیر ان دونوں خلافتوں کے، وہ تنہا ایک الگ راستے پر چل پڑی، یعنی یہ خلافت کے تینوں مرکز ایک ہی جو مرکز سے نکلے تھے چشمے، یہ الگ الگ ہو گئے۔ اسی لیے تاریخ اسلام میں آپ دیکھتے ہیں کہ امید ہوں یا عباسی ہوں یا اس کے بعد عثمانی ہوں، یہ خلافت ہی کہلاتے تھے، عباسی خلافت اور عثمانی خلافت، اور سیاسی اور عسکری قوت کے لحاظ سے مسلم دنیا ان کو ایک خلیفہ قبول کرتی تھی، کیونکہ سیاسی اور عسکری طاقت ان کے پاس تھی۔ مگر دینی اور روحانی خلافتیں الگ چشموں میں چل رہی تھیں۔ جتنے بھی طریقت کے سلاسل ہیں وہ سب خلیفۃ الرسول ہیں، سیدی رسول اللہ کے نائب اور خلیفہ ہیں، اور سیدی ہی کی بیعت لیتے ہیں، سیدی ہی کی خلافت آگے دیتے ہیں، اور یہ سلسلہ ایک مرشد سے چلتا ہے، مرشد کامل سے ہوتا ہوا، پورے شجرے سے ہوتا ہوا سیدی رسول اللہ تک، سیدنا ابو بکر صدیق کے واسطے یا سیدنا علی کے راستے سیدی رسول اللہ تک پہنچتا ہے۔ اسی طرح تمام علماء ہیں، علماء حق جتنے بھی ہیں دنیا میں، وہ سب نائب رسول ہیں، وہ سیدی رسول اللہ کی شریعت کو سنبھال کر بیٹھے ہوئے۔ امام احمد بن حنبل، ابو حنیفہ، مالک، شافعی کھالے اتروا لی، اپنی جیلوں میں چلے گئے، شہید ہو گئے، لیکن سیدی رسول اللہ کی شریعت پر آنچ نہیں آنے دی۔ ہر دور میں جگہ جگہ بیچ میں آپ کو ایسے موقع ملتے ہیں کہ جہاں پہ شریعت اور طریقت اکٹھی ہوتی ہے، جس طرح حضرت مجدد الفسانی کی بات ہم نے پوچھا، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی بات ہم نے آپ کو بتائی، اور تمام بڑے بڑے حضرت نظام الدین اولیاء اور معین الدین چشتی، اور پوری دنیا میں حضرت بائی یزید بستامی، اور تمام بڑے بڑے حضرت جنید بغدادی، حضرت رابع بصری، یہ تمام بڑے بڑے بزرگ اور صالحین، یہ سب وہ ہیں کہ جو
شریعت اور طریقت کو ساتھ لے کے چلتے رہے، اور جنہوں نے دین کو سنبھالا پوری مسلم امت میں، اس بات کے باوجود کہ مسلمان سلاطین جو تھے، جو حکمران تھے، کبھی ظالم آئے، کبھی گمراہ ہو گئے، کبھی وہ شریعت سے ہٹ گئے، بے شک ان کے پاس ایک ملوکیت کے نام پر ایک خلافت کا سلسلہ جاری رہا۔ اس خلافت کی اپنی اہمیت تھی، جس طرح خلافت عثمانیہ کی اہمیت تھی۔ اس مرکز میں اس سیاسی اور عسکری قوت کے ذریعے، اس سیاسی خلافت کے ذریعے پوری دنیا میں اسلام کا دفاع ہوتا رہا۔ مسلمان عثمانیوں کی تلواریں مسجد نبوی سے لے کر پوری مسلم دنیا کے کونے کونے تک عالم اسلام کی محافظ تھیں۔ اسی لیے جب اس خلافت کو ختم کرنے کی سازش کی گئی تو ہندوستان کے مسلمانوں نے تحریک خلافت بھی چلائی، حالانکہ وہ صرف ایک سیاسی خلافت تھی، لیکن اس کا بھی اتنا جلال تھا، اس کی بھی اتنی برکت تھی، اس کا بھی اتنا خیر تھا کہ اس کے نہ ہونے سے نقصان اب یہ دیکھیے کہ خلافت عثمانیہ کے ٹوٹنے کے بعد 50 مسلمان ملک نکالے گئے۔ خلافت عثمانیہ کے دور میں آپ شام سے آپ استنبول سے ٹرین میں بیٹھتے تھے۔ یہ 1901، 1902، 1905 کی بات ہے، خلافت عثمانیہ کے ختم ہونے سے پہلے آپ استنبول سے ٹرین میں بیٹھتے تھے اور کئی دن کا سفر کر کے آپ مدینے پہنچتے تھے، اور آپ کو کوئی ویزا پاسپورٹ نہیں چاہیے ہوتا تھا۔ کوئی مسلمان دنیا کے کسی بھی حصے کا ہے وہ مفت سفر کر سکتا تھا اس ریل میں۔ پوری مسلم دنیا میں آپ جا سکتے تھے، افریقہ سے لے کر روس تک آپ کو ویزے پاسپورٹ کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ کافی تھا کہ آپ مسلمان ہیں اور آپ اسلامی ریاست میں جہاں چاہیں جائیں، جہاں چاہیں آباد ہو جائیں۔ یہ خیر تھی اس سیاسی خلافت کی بھی، اس کے باوجود کہ وہ روحانی اور شرعی سلسلے اس کے اندر جمع نہیں تھے، لیکن اس سیاسی طاقت کا اتنا اختیار تھا، اتنی اتھارٹی تھی کہ تمام فقراء اور اولیاء اس سیاسی حکمران کی، اس سیاسی خلیفہ کی تائید اور حمایت کرتے تھے، اور جہاں وہ گمراہ ہوتا تھا اس کی نصیحت کرتے تھے، اس کو تنبیہ کرتے تھے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا کہ تمام عثمانی سلاطین کے ساتھ اولیاء اللہ وابستہ رہے۔ وہ اولیاء اللہ جو روحانی خلافت رکھتے تھے، اس سیاسی خلافت والے کی تربیت فرماتے۔ اس طرح یہ سلسلہ پوری دنیا میں خلافت راشدہ کے ختم ہونے کے بعد آج تک چلتا چلا آیا ہے۔ اگر آپ کے پاس آج پوری مسلم دنیا میں خلافت نہیں ہے، تمام مسلمان فقہ اور مسالک میں یہ مسئلہ موجود ہی نہیں تھا، اس پر کوئی بات کرتا ہی نہیں تھا، یہ سوچا ہی نہیں جا سکتا تھا کہ اس وقت مسلمان کیا کریں جب پوری دنیا میں خلافت ختم ہو جائے، جب سیاسی خلافت ختم ہو جائے۔ جیسے پہلی جنگ عظیم کے بعد آج تقریباً 100 سال ہونے کو آ رہے ہیں، اور پہلی دفعہ ہوا ہے 1400 سال میں یہ کہ پچھلے 100 سال مسلمانوں پر ایسے گزرے ہیں کہ مسلمانوں کے درمیان سیاسی خلافت نہیں ہے۔ مگر سیاسی خلافت نہیں ہے، لیکن روحانی خلافت کا سلسلہ جاری ہے۔ آپ جب کسی مرشد کامل سے وابستہ ہوتے ہیں تو آپ سیدی رسول اللہ کی ہی بیعت کرتے ہیں۔ اسی لیے سیدی رسول اللہ نے فرمایا کہ جو بغیر بیعت کے مرا، اس کا مفہوم ہے کہ وہ جاہلیت کی ایک موت مرا۔ مسلمان کی گردن پر ہمیشہ سیدی رسول اللہ کی بیعت ہونی چاہیے۔ صحابہ کرام نے بغیر بیعت تو نہیں رہے۔ کسی ایک صحابی کو آپ دیکھیے جس نے سیدی رسول اللہ کی بیعت نہ کی ہو۔ سیدی کی بیعت کی جاتی ہے، صرف اسلام لانا تو کافی نہیں تھا، صرف یہ کہنا کافی نہیں تھا کہ میں مسلمان ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آپ کو سیدی رسول اللہ کے ہاتھ پر بیعت کرنی چاہیے تھی۔ صحابہ نے بیعتیں کی، تمام صحابہ نے، اور پھر اس کے علاوہ چھوٹی چھوٹی بیعتیں بیچ میں اور بھی، کہ جس طرح بیعت رضوان تھی جب ایک خاص جنگ کے موقع پر بیعت کی گئی، یا ہم جنگ کریں گے، حضرت عثمان کی شہادت کی خبر جب آ گئی فتح مکہ سے پہلے۔ تو اگر آپ بیچ کے دور میں اگر سیاسی خلافت، سیاسی یا عسکری خلافت مسلمانوں کو میسر نہیں ہے، تو پھر کم از کم مسلمانوں کو روحانی خلافت میسر ہے۔ اس کی بیعت لازماً ایک مسلمان کی گردن پر ہونی چاہیے۔ اگر آپ کو آج کے دور میں جیسے کہا مرشد کامل ملنا مشکل ہو گیا تو پھر سیدی رسول اللہ کو درخواست دیں، سیدی رسول اللہ کو درخواست دیں کہ سیدی میں آپ کے دست مبارک پر بیعت کرنا چاہتا ہوں، میرے لیے آسانیاں فرما دیں۔ کم از کم نیت تو کرو نا، سیدی کو درخواست تو پیش کرو۔ کوئی بعید نہیں کہ سیدی حضرت اویس قرنی کے انداز پر آپ کی بیعت قبول کر لیں، بیعت گردن میں تو آ جائے گی نا، بغیر بیعت کے تو نہیں رہو گے۔ اور جہاں تک سیاسی خلافت کا تعلق ہے، بابا اقبال نے یہ بات بڑی واضح کہی تھی جب خلافت توڑی انہوں نے۔ ظاہر ہے وہ ایک
سیاسی خلافت تھی، وہ ایک پولیٹیکل خلافت تھی، وہ ایک آلموسٹ ایک بادشاہت تھی، لیکن اس کے اوپر ایک سیاست کی چادر اس کے اوپر خلافت کی چادر چڑھی ہوئی تھی، اسی لیے پوری مسلم دنیا اس کو خلافت عثمانیہ ہی کہتی تھی۔ اور اس کی اپنی برکت تھی، اس کا اپنا فضل تھا، اس کا اپنا جلال تھا، پوری مسلم دنیا کی حفاظت تھی، ایک مرکز تھا، ایک امام تھا، ایک خلیفہ تھا، پوری مسلم دنیا اس کی جانب دیکھتی تھی۔ تو جب مصطفیٰ کمال نے اس خلافت کو ختم کر دیا تو اقبال بابا نے بہت دکھ سے کہا تھا کہ چاک کر دی ترک ناداں نے خلافت کی قبا، اوروں کی عیاری بھی دیکھ اپنوں کی سادگی بھی دیکھ۔ کہ ترک نادان ہے، انہوں نے مصطفیٰ کمال کو ترک نادان کہا ہے، بے وقوف ترک، جہل۔ اس نے خلافت کی قبا چاک کر دی، اس نے خلافت کا لباس پھاڑ دیا۔ اوروں کی سازش بھی تھی لیکن اپنوں کی سادگی بھی تھی، اپنے لوگ بے وقوف سمجھ ہی نہیں سکے کہ دشمنوں کی سازشیں کیا تھیں، خود اپنے لوگوں نے سازش کر کے سلطان عبدالحمید اور سلطان عبدالمجید کے خلاف اور خلافت عثمانیہ کو گرانے کے لیے اندر، حتیٰ کہ پوری خلافت کی قبا ہی چاک ہو گئی۔ پھر بابا اقبال نے نصیحت کی تھی مسلمانوں کی، ظاہر ہے وہ مسلمانوں کے پاس کوئی فتویٰ ہی نہیں تھا ایسا کہ اب ہم کیا کریں۔ اس طرح جس طرح 1000 سال ہندوستان پر حکومت کرتے رہے، مسلمان ریاستیں تھیں، مسلمان سلطان تھے، مسلمان بادشاہ تھے، تو ہندوستان دارالاسلام کہلاتا تھا، اس کے باوجود کہ مسلمانوں کی اقلیت تھی اور ہندو اکثریت میں تھے، لیکن دارالاسلام تھا چونکہ حکومت مسلمانوں کی تھی۔ اور جب وہ حکومت گمراہ ہونے لگتی تو حضرت مجدد الفسانی جیسے بزرگ آ کے اس کو سیدھا کرتے تھے۔ اسی لیے ان حکمرانوں کے خلاف کبھی کسی اللہ کے ولی نے بغاوت نہیں کروائی۔ حکمران سیدھا کیا جا سکتا ہے، حکمران کی تربیت ہو سکتی ہے، لیکن اگر بغاوت کروا دی جائے، خانہ جنگی ہو جائے تو ریاست ہی ختم ہو جائے گی اور وہ ہندو غالب ہو جائیں گے۔ اور یہی ہوا جیسے آگے جا کے کہ جب مغلوں کی حکومت کمزور ہونا شروع ہوئی تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح مراٹھے اٹھنا شروع ہوئے، مراٹھوں نے اٹھ کے ایک تباہی مچائی، اور مراٹھوں کے بعد پھر انگریز آ گئے۔ یہی ہوا کہ حکومت ہی مسلمانوں کے ہاتھ سے چلی گئی۔ تو جب دارالاسلام سے دارالکفر بن گیا ہندوستان راتوں رات، بہادر شاہ ظفر جب تک تھے کسی حد تک دارالاسلام کا فتویٰ تھا، لیکن جب انگریز آ گئے تو مسلمانوں کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ اب ہم کیا کریں۔ 1000 سال سے ہم رہا کرتے تھے دارالاسلام میں، اور اب دارالکفر بن گیا راتوں رات یہ ملک، اب ہم کہاں جائیں۔ ایک مسئلے کھڑے ہو گئے کہ کیا جمعے کی نماز پڑھی جائے کہ نہ پڑھی جائے، کہ کیا اسلامی قوانین اور شریعت پہ عمل کریں نہ کریں، ہجرت کر جائیں، ہندوستان میں رہیں کہ باہر چلے جائیں، کہ حکم ہے کہ دارالاسلام میں رہو، دارالکفر میں مت رہو، کفار کے نیچے زندگی مت گزارو۔ مسلمانوں کے لیے قیامت کھڑی ہو گئی۔ یہ مسئلے اس طرح کے تھے جو اس سے پہلے کبھی پیش نہیں آئے تھے۔ بہرحال اتنی بڑی آبادی تھی، کہاں جاتی، وہیں گزارا کیا۔ یہاں بعد ایک مرتبہ تحریک یہ بھی چلی کہ ہجرت کر جاؤ، تحریک ہجرت بھی چلی کہ بہت سے مسلمان چھوڑ چھوڑ کے افغانستان جانے لگے۔ وہ الگ بات کی، سیاسی معاملات تھے، افغانستان لوگوں نے داخلہ بند کر دیا، الگ تباہی مچی۔ قیادت نہیں تھی، خلافت ختم ہو چکی تھی، کسی سے پوچھ نہیں سکتے تھے کہ آپ کیا کریں۔ ہر کوئی ہر جگہ اپنی مرضی کے فتوے جاری کر رہا تھا، کیونکہ مرکز کمزور ہو کے ختم ہو چکا تھا، ورنہ ہمیشہ خلیفہ بات کرتا تھا، صحیح و غلط پوری امت ایک فیصلے پر چلتی تھی، اتحاد تھا اس کے اندر۔ تو جب خلافت ختم ہوئی، بابا اقبال نے فرمایا کہ چاک کر دی ترک ناداں نے خلافت کی قبا، اوروں کی عیاری بھی دیکھ اپنوں کی سادگی بھی دیکھ۔ اس کے بعد پھر نصیحت کی انہوں نے کہ جب تک خلافت کی قبا دوبارہ استوار نہ ہو، وہ شعر پورا مجھے یاد نہیں، اس کا مفہوم بتاتا ہوں، جب تک خلافت کی قبا، جب تک خلافت دوبارہ استوار نہیں ہوتی، تم اپنے پیکر میں قوت و طاقت و جان پیدا کرو، یعنی روحانی طور پر اپنے آپ کو تیار کرو، تم اپنی ڈیوٹی کرو، اپنے پیکر کو تیار کرو، اپنے آپ کی تیاری رکھو، تربیت رکھو، جب تک کہ اللہ خلافت کو دوبارہ قائم نہ کر دے۔ یہ مفہوم۔ اب خلافت دوبارہ کیسے قائم ہوگی؟ آج بہت ساری طریقے پاکستان میں دنیا میں کام کر رہی ہیں، خلافت واپس لائی جائے، لیکن ان ساروں کے سامنے جو کانسیپٹ ہے خلافت واپس لانے کا، جو تصور ہے، وہ صرف پولیٹیکل اور ملٹری ہے، روحانی نہیں ہے۔ لیکن جو حقیقت ہے خلافت کی، جو خلافت راشدہ کی، جو سیدی رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ آئندہ پھر آخری دور میں جو خلافت دوبارہ قائم ہوگی وہ علی منہاج النبوہ ہوگی، اس طرح ہوگی جیسے نبوت کے رنگ پر، اور نبوت کے رنگ پر ایک ہی خلافت تھی، خلافت راشدہ۔ اور اقبال بابا نے پھر اس کو بڑا واضح ایکسپلین کیا، کہ فرمایا کہ اب اللہ تعالیٰ جس سے ڈیوٹی لے گا، اب اللہ جن سے کام لے گا، اس کے اندر جنیدی اور ارد شیری اکٹھی ہوگی۔ اب ذرا اس پہ غور کریں۔ جنیدی سے مطلب حضرت جنید بغدادی کا فقر اور طریقت اور معرفت اور شریعت، اور ارد شیر ایک بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے، پولیٹیکل اینڈ ملٹری پاور، سیاسی اور عسکری قوت۔ اب اللہ اس سے کام لے گا جس کے پاس شریعت اور طریقت بھی ہوگی اور سیاسی اور عسکری طاقت بھی،
یہ جب جمع ہوگی، جب ایک جگہ پہ جنیدی اور ارشیری اکٹھے ہوں گے، وہ ہوگی خلافت علی منہاج النبوہ۔ اور اب اللہ نے خلافت علی منہاج النبوہ ہی قائم کرنی ہے۔ اس سے پہلے آپ نے فرما دیا تھا کہ کاٹ کھانے والی بادشاہتیں آئیں گی۔ آج ہم جس دور میں دنیا میں بس رہے ہیں، چاہے اس کو جمہوریت کا نام دیں، چاہے بادشاہت کا نام دیں، چاہے ڈکٹیٹرشپ کا نام دیں، چاہے فوجی حکومت ہو، چاہے ون پارٹی رول ہو، آپ جس مرضی فارم آف گورنمنٹ کی دنیا میں بات کر لیں، یہ سب کاٹ کھانے والی بادشاہتیں، یہ سارا دجال کا نظام ہے۔ یہ سب کا سب ظلم کے اوپر مبنی، اینگلو سیکسن، کہیں کمیونزم، کہیں مارکسزم، کہیں سوشلزم، کہیں پہ لبرل ڈیموکریسی، جو مرضی نام لے لیں، یہ سب شیطان کے بنائے ہوئے دجالی نظام کے حصے ہیں۔ جو اقبال نے کہا، چاہے جمہوریت کی تم بات کرو، جس کو تم آزادی کی نیلم پری سمجھتے ہو، ظلم و استبداد کا دیو ہے، پاؤں مارتا چلا آ رہا، جس کا چہرہ روشن اور اندرون چنگیز سے تاریک تر۔ بابا اقبال نے مغربی لبرل ڈیموکریسی کے بارے میں کہا ہے، جس کی پوجا کرتے کرتے ہماری قوم ہلاک ہو گئی۔ اور چاہے آپ مڈل ایسٹ کی اور دنیا کی مڈل ایسٹ کی بادشاہتیں دیکھ لیں، کاٹ کھانے والی بادشاہتیں، سفاک ظلم وہاں پہ، ایک ہی خاندان برسوں سے، تقریباً 50 60 100 سال سے ایک ہی خاندان حکومت کر رہا ہے، اور جو سفاک ظلم مسلمانوں، چاہے وہ فوجی حکومت ہو، چاہے وہ خاندان حکومت کرے، چاہے ڈکٹیٹرشپ آئے، چاہے بادشاہت ہو، چاہے امارات کہیں اس کو آپ، سفاک ظلم، کہیں شریعت نہیں۔ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی پوری دنیا میں آج ہم اسی زمانے جاہلیت میں داخل ہو چکے ہیں جو سیدی رسول اللہ کے تشریف لانے سے پہلے تھا۔ پوری دنیا میں کہیں بھی اللہ کا دین اور شریعت نافذ نہیں ہے۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون۔ یہی زمانہ جاہلیت ہے، اسی کو زمانہ جاہلیت اور زمانہ تاریکی کہتے ہیں، دا ڈارک ایجز۔ اور یہ اب دور ایسا آ گیا ہے کہ اب یہ تصادم کا دور ہے، اب یہ دجال کا دور ہے۔ اب ظاہر ہے مسلمانوں کی ایک جماعت ہمیشہ دین پہ قائم رہے گی، ہمیشہ وہ جماعت ایسی ہے جو سیدی رسول اللہ سے نسبت اور تعلق کے ساتھ آپ کی بیعت کر کے آپ کے دین کو قائم اور غالب رکھنے کی جد و جہد کرے گی۔ مگر سیدی نے فرمایا تھا کہ یہ فتنوں کا دور ہے۔ آپ نے تمام وہ آخری دور کی نشانیاں جو بیان فرمائی ہیں آج کے دور میں پوری ہو چکی ہیں، ہو رہی ہیں۔ اسرائیل کا قیام ہو، عربوں کے اندر بیماریاں جو آپ نے فرمائی تھی، جو حب الدنیا و کراہیت الموت کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا، عربوں کا مشرک ہو جانا دوبارہ آپ نے فرمایا تھا، وہ سب کچھ، عرب کے ریگزاروں کا سبز ہو جانا، وہ سب کچھ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اونچی اونچی عرب عمارتیں بنائیں گے، ان میں موٹاپا عام ہو جائے گا، انسان فرات اور دجلہ اور فرات خشک ہونے لگیں گے۔ آپ اپنی آنکھوں کے سامنے یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں جو سیدی نے فرمایا تھا، اور سیدی کو یہ کیسے معلوم ہوا یہ سب کچھ؟ لوگ کہتے ہیں غیب کا علم سوائے اللہ کے کسی کو نہیں ہے۔ تو یہاں پہ بھی اس غلط فہمی کو بھی دور کر دیں۔ ایک بڑا اعتراض کیا جاتا ہے کہ جب اللہ کے نیک بندے اور فقراء اور اولیاء آگے آنے والے واقعات کے بارے میں مومن کی فراست سے دیکھ کر بتاتے ہیں تو علم ظاہر پر رکھنے والے اعتراض کر بیٹھتے ہیں کہ جی یہ تو کسی کو نہیں معلوم ہو سکتا، غیب کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ صرف غیب کا علم ہی نہیں، ظاہر کا علم بھی تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ آج آپ کے پاس جو علم ہے جس کو اپنی آنکھوں سے اور ہاتھ سے آپ محسوس کر کے دیکھ سکتے ہیں، وہ بھی تو اللہ ہی کا دیا ہوا ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے عالم الغیب والشہادہ، اللہ تو غیب کا بھی عالم ہے اور شہادت کا بھی، یعنی ظاہری علم کا بھی اللہ ہی کے پاس ہے۔ تو جو ظاہری علم آپ کے پاس ہے وہ بھی تو اللہ ہی کا دیا ہوا ہے۔ تو جو علم آپ کی آنکھوں سے چھپا ہوا ہے وہ بھی اللہ کا دیا ہوا ہے۔ تو آپ اللہ کے دینے پر شک کیوں کرتے ہیں؟ اللہ جس کو چاہے دے، جب آپ کو ظاہر دے سکتا ہے تو کسی اور کو وہ بھی دے سکتا ہے جو آپ کو نہیں دیا، جو آپ کو نظر نہیں آتا۔ لا علم لنا ما علمتنا، جو فرشتوں نے اللہ سے کہا تھا مالک ہمیں وہی پتا ہے جو آپ نے ہمیں بتایا، جو نہیں بتایا وہ ہمیں نہیں پتا۔ وہ جو خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کیف تصبر علی ما لم تحط بہ خبرا، آپ اس علم پر کیسے صبر کریں گے جس کی حقیقت کا آپ کو علم ہی نہیں ہے۔ وہ کون سا علم تھا جو الکتاب کا، کہ جو سلیمان علیہ السلام کے درباری کے پاس تھا، جنہوں نے کہا کہ سلیمان علیہ السلام میں آگ جھپکتے میں وہ لا کے ملکہ کا تخت آپ کے سامنے رکھ دوں گا۔ یہ سارے علوم ہیں، اگر آپ کو نہیں معلوم تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ علوم موجود نہیں ہیں۔ اور جب سیدی رسول اللہ نے قیامت تک آنے والے واقعات بیان فرما دیے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سیدی کو قیامت تک آنے والی دنیا دکھائی۔ سیدی نے کیا تمام احادیث سے بات ثابت ہے، اللہ نے آپ کو جنت بھی دکھائی، اللہ نے آپ کو جہنم بھی دکھائی، اللہ نے آپ کو دوزخ اور جہنم کے درجات دکھائے، جنت کے درجات دکھائے، واقعہ معراج پہ سب تفصیل سے لکھا ہوا۔ سیدی کو لوگوں پر عذاب ہوتے ہوئے بھی دکھایا گیا، اجر اور انعام ملتے بھی دکھایا گیا۔ آپ نے سب کچھ دیکھا اور اپنی آنکھ سے دیکھ کر حق الیقین پر بیان فرمایا۔ آپ کے لیے وہ علم غیب نہیں تھا،
آپ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر بیان فرما رہے تھے۔ علم غیب اس کے لیے ہے کہ جو مسلمان ہے تو مومن ہے تو متقی ہے، جس کا کام ہے سیدی رسول اللہ پر ایمان لانا، کیونکہ خود ابھی وہ اس مقام پر نہیں پہنچا۔ تو سیدی رسول اللہ نے بالکل فرما دیا تھا واضح، آج کے دور کی پوری مکمل تصویر آپ نے فرما دی تھی، اور پھر آپ نے فرمایا تھا کہ اس دور میں جب یہ دجال، اور یہ دجال کی جو تعریف آپ نے فرمائی تھی کہ تمام انبیاء نے اپنی امتوں کو دجال کے فتنے سے ڈرایا، اور سیدی رسول اللہ خود پناہ مانگا کرتے تھے دجال کے فتنے سے۔ اور آج یہ کورونا کے بعد جو پوری دنیا میں گلوبل ریسیٹ کے نام کے اوپر زہریلے ٹیکے لگانے سے لے کر پوری دنیا میں ڈیجیٹل آئی ڈیز اینڈ سینٹرل بینک ڈیجیٹل کرنسیز، اور انسانوں کے جسم کے اندر چپ داخل کرنا، اور تو پوری دنیا میں آپ یونیورسل سرویلنس، آپ سانس بھی لیں تو آپ کیو آر کوڈ کے بغیر دنیا کا کوئی کام نہیں کر سکیں گے۔ یہ ایسی کاٹ کھانے والی بادشاہتیں ہیں، یہ ایسی کاٹ کھانے والے دجال کا نظام ہے، ان انبیاء نے پناہ مانگی ہے۔ اب تمام انسانیت اس نظام کے اندر گھستی جا رہی ہے۔ صرف نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح چھوٹی سی جماعت ہوگی پوری دنیا میں بکھرے ہوئے لوگ جو مزاحمت کریں گے اس دجال کے نظام کے، اور اس کا آغاز ویکسین سے تھا، لاک ڈاؤن سے تھا، کرونا سے تھا۔ اس سے شروع ہو چکا ہے وہ نظام دجال کا، جس کے بعد انہوں نے مسجد اقصیٰ کو شہید کر کے وہاں ٹیمپل آف سولومن بنانا ہے، اور دجال کا نظام، اور پوری دنیا کے اندر وہ پورا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ یہ آپ اس نظام میں اس وقت داخل ہو چکے ہیں جس کے بارے میں سیدی رسول اللہ نے پوری قوم کو خبردار کیا۔ تو ایسے میں آپ کے پاس بچنے کا صرف ایک طریقہ ہے کہ آپ سیدی رسول اللہ سے اپنے رشتے کو دوبارہ قائم کریں، سیدی رسول اللہ کی بیعت کریں، سیدی رسول اللہ کے پاس حاضر ہوں، حاضری دیں، درخواست پیش کریں۔ اگر مرشد کامل مل جاتے ہیں تو خوش نصیبی، نہیں ملتے دربار نبوی پہ جائیں، وہ بھی خوش نصیبی۔ اور اب اس وقت کا انتظار کریں جو بابا اقبال نے کہا کہ جب تک خلافت دوبارہ قائم نہیں ہوتی اس وقت تک آپ اپنی تیاری مکمل کریں۔ اگر آپ اس راستے میں مارے گئے تو آپ تب بھی شہید ہیں، اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے بچا کے رکھا اور آپ اپنی آنکھوں سے اس خلافت کو قائم ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں تب بھی آپ خوش نصیب ہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ جو بھی آنے والا دور ہے وہ جنگوں اور تصادم کا دور ہے۔ لوگ امام مہدی کا انتظار تو کر رہے ہیں، لیکن یہ ان کو احساس نہیں ہے کہ امام مہدی جنگ کرنے کے لیے آئیں گے، جنگیں کرنے کے لیے آئیں گے۔ آج دنیا میں جتنے بھی اولیاء کاملین اور فقراء کاملین ہیں وہ اپنے وابستگان کو حکم دے رہے ہیں کہ جنگ کی تیاری کرو، آنے والے وقتوں کی تیاری کرو۔ جیسے یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا مصر کو خوراک جمع کرو، اسی طرح تمام اولیاء کاملین اپنے وابستگان کو کہہ رہے ہیں کہ خوراک جمع کرو، صحت کا دھیان کرو، جنگی ساز و سامان رکھو، تربیت کرو، کیونکہ آنے والے وقت میں آپ کا کیا خیال ہے امام مہدی یہ جو سارے واقعات آپ نے سنے ہیں کہ دجال کی فوجوں سے تصادم ہوگا اور یہودیوں کو قتل کیا جائے گا، اور مسلمان فوجیں غزوہ ہند کے بعد پلٹیں گی اور شام جائیں گی، آپ کے خیال میں یہ سب ٹہلتا ہوا ہو رہا ہوگا، یہ سب گھمسان کی جنگوں کے بعد ہو رہا ہوگا یا ان کے درمیان ہو رہا ہوگا؟ اور اگر آپ تیار نہیں ہیں اس کے تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ آنے والے وقت میں امام اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے اور مسلمان فوجوں کے ساتھ ہوں گے؟ آپ کیا کنارے پر بیٹھ کے صرف تماشا دیکھنا چاہتے ہیں کہ جی سارا کچھ ہو جائے اور ہم ایک طرف بیٹھ کے دیکھتے رہیں، اور جب پوری دنیا میں خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہو جائے گی اور امام آ کے جنگ کر کے فتح کر کے غزوہ ہند کر کے بیت المقدس آزاد کرا کے دجال کو قتل کر کے جب پورے دنیا میں اسلام نافذ ہو جائے گا تب ہم آ کے ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے؟ ہوں گے ایسے بہت سارے، ظاہر ہے پوری امت میں بہت سارے ایسے ہوں گے، لیکن سیدنا علی نے فرمائی تھی یہ بات، یہ اس سارے دور میں جو ہونے جا رہا ہے، آپ نے فرمایا تھا کہ 1/3 آبادی جو ہے وہ جنگوں سے ماری جائے گی، 1/3 آبادی جو ہے وہ بھوک اور قحط اور بیماریوں سے ماری جائے گی، اور 1/3 آبادی انسانوں کی بچ جائے گی، اور اسی کے درمیان پھر فیصلہ ہوگا کہ جو کچھ امام کے ساتھ ہوں گے، کچھ سیدی رسول اللہ کے ساتھ ہوں گے، کچھ دجال کے ساتھ ہوں گے۔ تو یہ جو دور آ رہا ہے نا، اس کے لیے اپنے آپ کو ذہنی اور روحانی طور پر تیار کریں، خلافت کی حقیقت کو سمجھیں۔ خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہونے سے پہلے بہت شدید تصادم ہوگا دجال کی اور کفر کی طاقتوں کے ساتھ مسلمانوں کا۔ آج وہ پوری مسلمان دنیا کو تباہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اور پوری مسلمان دنیا کا واحد قلعہ جس سے کفر خوفزدہ ہے وہ پاکستان ہے۔ آپ کی بات سمجھ میں آئے یا نہ سمجھ میں آئے اس سے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ یہ اللہ کے اور بڑوں کے فیصلے ہیں، سیدی رسول اللہ کے فیصلے ہیں، یہ آنے والی امت کی تقدیر اور تاریخ کا فیصلہ ہے۔ اور انسان کی آج کل کے ہمارے خاص طور پر پاکستانیوں کے اندر اس قدر چھوٹی سوچ ہے، وہ اس قدر شارٹ ٹرم معاملات پر نگاہ رکھتے ہیں
وہ اس قدر سطحی معاملات پر فکر و غور کرتے ہیں کہ یہ اتنے بڑے بڑے کائنات کے معاملات اور راز ان کے بس کا کھیل ہی نہیں ہے، نہ حکمرانوں کا، نہ سیاستدانوں کا، نہ میڈیا کا، نہ حتیٰ کہ بدنصیبی کہنی پڑتی ہے نہ علماء کا. یہ سب مٹا دیے جائیں گے، ہٹا دیے جائیں گے اس جنگ میں. یہ چیختے ہی رہ جائیں گے، سوال ہی کرتے رہ جائیں گے کب غزوہ ہند ہوگا، تو کب قسطنطنیہ فتح ہوگا. تو مذاق جو اڑاتے ہیں جس طرح ہمارا اور ہماری ان باتوں کا، کب بیت المقدس فتح ہوگا. یہ مذاق اڑاتے رہ جائیں گے. اور یہ نشانی ہے اس قوم کی جس نے ہلاک ہونا ہوتا ہے کہ جب اس کو تنبیہ اور نصیحت کی جائے تو وہ مسخرہ پن اور مذاق میں لگ جاتی ہے. تمام انبیاء کی قومیں جو ہلاک ہوئی ہیں ان کا یہی حال تھا جو آج پاکستانی قوم کا حال ہوا. اب نصیحت لینے والے تھوڑے، اللہ کی پارٹی ہمیشہ چھوٹی ہوگی. نوح علیہ السلام کے ساتھ کتنے لوگ تھے پوری دنیا میں، ایک کشتی میں آ گئے. آج بھی ایسے ہی ہے، تھوڑے لوگ ہوں گے. اگر آپ اپنے آپ کو ان تھوڑے لوگوں میں شامل کرنا چاہتے ہیں تو سنجیدہ ہو جائیں، سیدی رسول اللہ سے تعلق قائم کریں، مرشد کامل تلاش کریں، زمانے کی نزاکت اور حالات کو سمجھیں. اس خرمستی سے نکلیں کہ جمہوریت کی پوجا تو الیکشن تو ڈیموکریسی تو کیپٹلزم کامرزم تو معیشت مضبوط کرنی ہے. یہ ساری خرافات اور بکواس بند کر دیں، ورنہ یہ گردنیں بہت جلدی کٹ جائیں گی ساری جو شور کر رہی ہیں. کٹنا تو ہے انہوں نے، مگر کوئی شہید کی موت مرے گا اور کوئی کتے کی موت. صفائی کا عمل شروع ہو چکا ہے دنیا میں، ہونے والا ہے. اب یہ پوری دنیا میں جب زمانہ جاہلیت ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس نظام کو بری طرح یستبدل القوم غیرکم ولا تضروا شیئا، اللہ سارے نظام کو پلٹ کے رکھ دے گا، ہٹا کے رکھ دے گا، اور ایسے لوگوں کو لے آئے گا کہ جو تم جیسے نہیں ہوں گے. ان کو لے کر آئے گا جو رضی اللہ عنہم ورضی عنہ، جو اللہ سے راضی ہیں اور اللہ ان سے راضی. یہ ایک ایسا رمز مسلمانی ہے، یہ ایسی حقیقت ہے کہ ایسی ریالٹی ہے کہ جس سے صرف ایک بد نصیب انکار کر سکتا ہے. جو صاحب نظر ہے، صاحب بصیرت ہے، اس حقیقت کو جانتا ہے کہ اب ہم اس دور میں داخل ہو چکے ہیں جب ہمارا دجال سے تصادم ہے. اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ سیدی رسول اللہ کی فوج میں ہو تو سنجیدہ ہو جائیں. یہ مسخرہ پن اور مذاق کا وقت اب نہیں ہے، یہ آخری دور ہے جس میں آپ داخل ہو چکے ہیں. اللہ ہم سب کو سیدی رسول اللہ کی فوج میں شامل فرمائے، غزوہ ہند کی سعادت نصیب فرمائے. اگر ہم مارے جاتے ہیں تو افضل الشہداء میں رکھے، اگر ہم غازی ہوتے ہیں تو جہنم کی آگ سے آزاد کرے، اور جب ہم پلٹیں تو پھر ہم شام میں عیسیٰ علیہ السلام کو پائیں اور دجال کا خاتمہ کریں. اگر یہ خوش نصیبی آپ کو نصیب ہو جاتی ہے، ماشاءاللہ مبارک، آپ انبیاء صدیقین شہداء اور صالحین کے ساتھ مقربین میں سے ہوں گے. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.